الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وفاضل المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجدك عائلا فأغنى صلوات دنیا جہان کے تمام مسلمان عالم اسلام کے تمام مسلمان ہر لحظہ ہر لمحہ ہر وقت ہر سانس ہر قدم ہر کوچہ ہر قریہ ہر گلی ہر محلہ ہر مقام پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مشرف فرمایا اور دین اسلام ہر لحظہ ہر قریہ ہر مقام ہر سانس ہر قدم پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے دین اسلام کو ابو طالب کی آل سے مشرف فرمایا اور خدیجہ کے مال سے مشرف فرمایا. اگر ابو طالب کی آل نہ ہو تو دین اسلام لہو لہان ہو جائے اور اگر ملکۃ العرب کا مال نہ ہو تو دین فاقوں میں مبتلا ہو جائے. جملے کو کچھ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ابو طالب کی آل نہ ہو اور خدیجہ کا مال نہ ہو تو اسلام پامال ہو جائے اور مسلمانوں کا انتقال ہو جائے. جوانوں سے دوستوں سے عرض کرنے بیٹھا ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اب دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین پر احسان کیا. ایک ہستی ہے ابو طالب کی ہستی, ایک ہستی ہے ملکۃ العرب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ہستی. دونوں ہستیوں کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا. اب اگر آپ بڑی کٹ حجتی ہوگی کہ اگر آپ دونوں ہستیوں کا نام قرآن میں ڈھونڈنے بیٹھ جائیں, اسی لیے کیونکہ خدا کا یہ اصول ہے
اور سب جانتے ہیں کہ خدا کو اس کے نام سے نہیں پہچانا گیا، خدا کو اس کی صفات سے پہچانا گیا ہے۔ مثلا آپ کسی کو کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو مان لو، کسی کافر کو یا کسی مشرک کو آپ کہیں کہ اللہ کے قائل ہو جاؤ، وہ کبھی بھی خدا کا قائل نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر آپ کہیں گے کہ رحم کرنے والے کے قائل ہو جاؤ، کرم کرنے والے کے قائل ہو جاؤ، مغفرت کرنے والے کے قائل ہو جاؤ، قہار کے قائل ہو جاؤ، تو شاید کافر اللہ کے قائل ہو جائیں۔ تو اللہ نے نام سے، ذات سے زیادہ صفات پر زور دیا۔ بھائی ہم بازار گئے اور ہم کوئی مشین لے کے آ گئے، ہم مشین لے کے آئے، اب ہمیں نے ڈبہ کھولا اور کھول کے ہم بیٹھ گئے کہ اس مشین کو استعمال کیسے کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کس نے بنائی ہے، یہ کسی انسان نے بنائی ہے مشین، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس مشین کو استعمال کیسے کریں۔ فوراً سے ہم نے اس کا ڈبہ کھنگالا اور اس میں سے ایک بروشر نکلا جس کو کتابچہ کہتے ہیں، ہم نے اس کتابچے کو کھول کر پڑھا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ایک ادنا انسان کی بنائی ہوئی ادنا سی مشین کے لیے ایک کتابچہ بھیجا گیا، تو اللہ جو اتنا بڑا دین بھیج رہا ہے وہ بغیر کتاب کے بھیج دے گا؟ تو اللہ نے کتاب بھیجی اور اس کتاب کو چند اصولوں پر مبنی کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ بھائی ہم نے اس کتاب میں آیات کو نازل کیا، کچھ آیات ہیں متشابہ، کچھ آیات ہیں محکم، یعنی کہ کچھ آیات کا ترجمہ جو ہے وہی اس کی تفسیر اور مفہوم ہے، لیکن کچھ آیات کا ترجمہ الگ ہے اور اس کا مفہوم بالکل الگ ہے۔ مثلا قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامنے کی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ آیت محکم ہے، بہت واضح آیت ہے، جو ترجمہ ہے وہی اس کی تفسیر، وہی مفہوم، وہی تعبیر ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ بظاہر تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لیکن جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں کوثر سے کیا مراد ہے، تو رسول اللہ نے کہا میری بیٹی فاطمہ۔ آیت کا ترجمہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور تفسیر اور مفہوم کچھ اور کہہ رہا ہے، یعنی آیت کا ظاہر الگ ہے اور آیت کا باطن الگ ہے۔ قرآن میں سورہ قدر میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ بڑی واضح آیت ہے اور کھلی ہوئی آیت ہے، بظاہر تو بہت آسان آیت ہے، جو اس کا ترجمہ ہے وہی اس کی تفسیر ہے، وہی اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور مسلمان تلاش کر رہے ہیں قرآن کو شب قدر میں، کہ قرآن میں تلاش کر رہے ہیں کہ شب قدر مل جائے۔ اب آیت تو بڑی محکم ہے، بہت سادہ ہے اور بہت واضح ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیکن جیسے ہی دوسری آیت آئی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کے ذریعے پچھلی آیت جو اب تک محکم تھی اسے بھی متشابہ بنا دیا کہ بھائی تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ تو گویا کہ کچھ آیات ہوتی ہیں، اب مثلا یہ کوئی زبان کا معاملہ نہیں ہے، جیسے کہ آپ کہیں کہ بھائی عربی کا لفظ ہے، جو ترجمہ ہے وہی معنی ہے، وہی مفہوم ہے۔ رسول اللہ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت کا مطلب سب جانتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ ارے بھائی ان صحابی کا اوڑھنا عربی، بچھونا عربی، بولنا عربی، سننا عربی، سمجھنا عربی، سب عربی، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی بھی یہ جانتے ہیں کہ آیت کا ظاہر الگ ہوتا ہے اور باطن الگ ہوتا ہے۔ تو جیسے پوچھا یا رسول اللہ یہاں عبادت سے کیا مراد ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ پھر رسول اللہ نے کہا یہاں عبادت سے مراد ہے لیعبدون، سے مراد ہے لیعرفون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اب معرفت کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا؟
معرفت یہی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم نہیں سمجھ سکتے شب قدر کیا ہے، تم نہیں جان سکتے شب قدر کیا ہے، تم ادراک نہیں کر سکتے شب قدر کیا ہے، تمہارے فہم میں نہیں آ سکتا شب قدر کیا ہے، تمہاری فکر میں نہیں آ سکتا شب قدر کیا ہے، تم پہنچ نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے۔ اللہ نے شدت سے کہہ دیا کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، گویا کہ جس کو پتہ چل جائے کہ شب قدر کیا ہے اسے معرفت ہو گئی، اور میں اس آیت کا مصداق ہو گیا کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو معرفت کے لیے خلق کیا۔ اب کسی نے معصوم سے پوچھا، کتاب کے چھٹے وارث سے پوچھا کہ شب قدر سے کیا مراد ہے، تو امام نے کہا اللیلۃ فاطمہ، لیلہ سے مراد ہے فاطمہ، القدر اللہ، قدر سے مراد ہے اللہ، لیلۃ القدر کا مطلب ہے اللہ والی فاطمہ۔ یہ ترجمہ جب رسول نے کہہ دیا لیلۃ القدر کا مطلب ہے اللہ والی فاطمہ، تو اب کرو ترجمہ آیت کا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو اللہ والی فاطمہ کیا؟ تم کیا جانو اللہ والی فاطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانو اللہ والی فاطمہ کون ہے؟ اللہ والی فاطمہ کیا ہے؟ تو گویا کہ اب طے ہو گیا کہ جو تم نہیں جان سکتے وہ فاطمہ کی ہستی ہے۔ تو اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف معرفت زہرا کے لیے خلق کیا۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے تسبیح زہرا پڑھتے رہو تاکہ تمہیں اللہ کی زہرا کی معرفت ہو جائے، تسبیح زہرا پڑھتے رہو۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو بیوی کی معرفت کے لیے خلق کیا۔ یہ کون بیوی ہے کہ جس کی معرفت اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے خلق بھی تمہیں معرفت کے لیے کیا؟ یہ کون بیوی ہے؟ آؤ دیکھیں یہ کون بیوی ہے۔ ایک مفروضہ عرض کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، کھنگالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی صفحے میں مل جائے گا کہ جب بھی زہرا مسجد نبوی میں تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ منبر کو چھوڑ کر زہرا کی تعظیم میں جایا کرتے تھے۔ میں جہاں موضوع پر آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بزرگ دعائیں دیں اور میرے دوست مجھے داد دیں کہ رسول اللہ ممبر چھوڑ کر زہرا کی تعظیم میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ کون ہے زہرا؟ ایک مفروضہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ممبر ہے، یہ مسند ہے، اس مسند پر تشریف فرما ہو افضل البشر ابو البشر حضرت آدم، اور سامنے سے رسول اللہ آ جائیں تو کیا حضرت آدم ممبر پر بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ یقیناً تمام عالم اسلام یکجا ہو کر، یک زبان ہو کر ایک جواب دے گا کہ آدم اٹھ جائیں گے، اسی لیے کہ جو آنے والا رسول ہے وہ آدم سے افضل ہے۔ آدم کون ہے؟ جس کے لیے آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا آدم وارث صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ آدم کے پاس ہے صفت صفوت، اللہ نے آدم کو صفوت عطا کی، اللہ نے نوح کو نجابت عطا کی، اللہ نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی، اللہ نے عیسیٰ کو زہد عطا کیا، اللہ نے ابراہیم کو خلت عطا کی، اللہ نے یوسف کو حسن عطا کیا۔ آدم بیٹھے ہوں اور رسول آ جائے تو آدم پر واجب ہے کہ آدم منبر کو چھوڑ کر رسول کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جو آنے والا مصطفیٰ ہے وہ آدم سے افضل ہے۔ اس منبر پر بیٹھے ہوں حضرت نوح نجی اللہ اور سامنے سے آ جائیں مصطفیٰ، تو کیا نوح بیٹھے رہیں گے؟ نوح پر واجب ہے کہ نوح اٹھ جائے، کیونکہ جو آنے والا رسول ہے وہ نوح سے افضل ہے۔ اگر اس منبر پر بیٹھے ہوں ابراہیم خلیل اللہ اور سامنے سے مصطفیٰ آ جائیں تو کیا بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ابراہیم پر واجب ہے کہ منبر چھوڑ کر اٹھ جائیں، اسی لیے کہ جو سامنے سے مصطفیٰ آ رہا ہے وہ ابراہیم سے افضل ہے۔ منبر پر بیٹھے ہوں موسیٰ، اتنی تمہید کے بعد جب میں نتیجہ دوں گا تو وہ آپ تک پہنچنا چاہیے کہ موسیٰ بیٹھے ہوں اور مصطفیٰ آ جائیں تو موسیٰ پر واجب ہے مسند چھوڑ دیں،
منبر پر بیٹھے ہوں حضرت عیسیٰ اور سامنے سے آ جائیں مصطفیٰ، تو عیسیٰ روح اللہ پر واجب ہے کہ عیسیٰ منبر چھوڑ کر رسول کی تعظیم میں اٹھ جائے، عیسیٰ محمد کی تعظیم میں اٹھ جائے، کیونکہ جو آنے والا محمد ہے وہ عیسیٰ سے افضل ہے تو یہ مفروضہ۔ لیکن اگر کسی کو یقین نہ آئے تو دیکھ لینا، جب آخری محمد آئے گا تو عیسیٰ مسجد چھوڑ، جب آخری محمد آئے گا تو عیسیٰ مسجد کو چھوڑ دیں گے تعظیم میں۔ تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ آدم جب مصطفیٰ کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں تو کیا صفت کے ساتھ نہیں اٹھیں گے؟ صفت جس ذات ہوتی ہے اور ذات جس صفت ہوتی ہے، صفت ذات کے ساتھ ہے اور ذات صفت سے ملحق ہے۔ تو اگر آدم اٹھ رہے ہیں محمد کی تعظیم میں تو صفت بھی محمد کی تعظیم میں اٹھے گی، اگر نوح اٹھ رہے ہیں تو نجابت بھی محمد کی تعظیم میں اٹھ رہی ہے، موسیٰ اٹھ رہے ہیں تو ہیبت بھی محمد کی تعظیم میں اٹھ رہی ہے۔ 1,23,999 انبیاء محمد کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں، اور جب محمد منبر پر بیٹھے ہوں اور فاطمہ آ جائے تو محمد منبر چھوڑ، یہ کون بیوی ہے کہ جس کی تعظیم میں محمد اٹھ رہے ہیں؟ ایک سوال پوچھنا رہ جائے گا اور بڑی زیادتی ہوگی اگر میں اس پر گفتگو کرے بغیر آگے بڑھ جاؤں، کہ جب آدم منبر سے اٹھ رہے ہیں تو صفت ساتھ اٹھ رہی ہے، نوح اٹھ رہے ہیں تو نجابت ساتھ اٹھ رہی ہے، عیسیٰ اٹھ رہے ہیں تو زہد ساتھ اٹھ رہا ہے، موسیٰ اٹھ رہے ہیں تو ہیبت ساتھ اٹھ رہی ہے۔ تو جب محمد فاطمہ کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں تو صفات کے ساتھ اٹھیں گے۔ 1,24,000 انبیاء کی صفات محمد میں مشترک ہے، محمد میں مجتمع ہے۔ تو اب جب محمد زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں تو آدم کی صفت بھی اٹھ رہی ہے، نوح کی نجابت بھی اٹھ رہی ہے، عیسیٰ کا زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں۔ تو کیا محمد کی صفات یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، محمد کی صفات آگے بڑھی۔ محمد نبی بھی تو ہیں، محمد رسول بھی تو ہیں، محمد محبوب بھی تو ہیں۔ تو اب جب محمد زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں تو یہ محمد نہیں اٹھ رہے، نبوت زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہے، رسالت زہرا کی تعظیم میں، نبوت بھی زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہے، رسالتیں زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں، نجابتیں زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں، شرابتیں زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں، نجابتیں زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں، طہارتیں زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں، عصمتیں زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں، شجاعتیں زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں، عبادتیں زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہیں۔ تو کیا محمد کی صفات یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، محمد کی صفات آگے بڑھی۔ مثلا بہت ایک چھوٹی سی مثال ہے، مگر میں کیا کروں کہ ہم انسان ہیں اور ہم اپنی لغات سے باہر نہیں آ سکتے، تو بڑی مجبوری ہے کہ اپنی زبان میں رہ کر ہی گفتگو کرنا پڑتی ہے، لغت کی مقید ہو جاتے ہیں ہم لوگ لغت میں۔ تو کوئی محبوب ہمارے سامنے آئے، اب اس بات کو وہ سمجھے گا کہ جس نے کبھی کسی سے محبت کی ہو، چاہے اپنے مال سے کی ہو، چاہے مکان سے کی ہو، چاہے دولت سے کی ہو، چاہے گھر بار سے کی ہو، چاہے ماں باپ سے کی ہو، چاہے زوجہ سے کی ہو، چاہے اولاد سے کی ہو، جس نے محبت کی ہے وہ اس مثال کو سمجھے گا کہ جب آپ کا محبوب آتا ہے سامنے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی تمام تر دولت اس کے نثار کر دیں، اس کے نچھاور کر دیں، مگر پھر بھی انسان ہے نا، ذرا سی بخالت، ذرا سی کنجوسی رہ جاتی ہے کہ سب دے دیں گے مگر کچھ اپنے لیے بچا لیں گے۔ مگر جب عاشق ہو اللہ جیسا اور معشوق ہو محمد جیسا، جب محب ہو اللہ جیسا اور محبوب ہو محمد جیسا، تو پھر اللہ نے کہا ہے محمد میں نے تم سے عشق کیا اور میں اب میں نے ظاہر تم سے عشق کیا، تو اب جو کچھ میرے پاس ہے محمد میں تمہیں دے رہا ہوں، لو میں رحمان ہوں تمہیں رحمان بنا رہا ہوں،
میں رحیم ہوں تمہیں رحیم بنا رہا ہوں، میں کریم ہوں تمہیں کریم بنا رہا ہوں، میں ستار ہوں تمہیں ستار بنا رہا ہوں، میں غفار ہوں تمہیں غفار بنا رہا ہوں، میں مومن ہوں تمہیں مومن بنا رہا ہوں، میں مہمن ہوں تمہیں مہمن بنا رہا ہوں، میں ولی ہوں تمہیں ولی بنا رہا ہوں، میں علی ہوں تمہیں علی بنا رہا ہوں۔ لیکن محمد میں لا شریک ہوں، تمہیں لا شریک نہیں بناؤں گا۔ نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک محمد ایک علی۔ کیا صفات بڑھی؟ محمد کی صفات بڑھی۔ اب محمد کیا ہو گئے؟ محمد ہو گئے رحمان، محمد ہو گئے کریم، محمد ہو گئے ستار، محمد ہو گئے غفار، محمد ہو گئے مومن، محمد ہو گئے مہمن، محمد ہو گئے ستار، محمد ہو گئے غفار، محمد ہو گئے ولی، محمد ہو گئے علی۔ تو اب جب محمد زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمانیت زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہے، رحیمیت زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہے، غفاریت زہرا کی تعظیم میں۔ اللہ کی 99 صفات میں ایک صفت وکیل بھی ہے، اللہ کی ایک صفت وکیل بھی ہے۔ تو اب جب محمد زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی وکالت بھی زہرا کی تعظیم میں اٹھ رہی ہے۔ تو اب باب بدعت کا مقدمہ مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں، بدعت کا مقدمہ وہ لڑے گا۔ وہ لڑے گا جس نے اپنا نام زہرا کے لیے وکیل رکھا ہے۔ تو اب وہ بی بی جو تمام تر شجاعتوں کا مرکز ہو، تمام تر طہارتوں کا مرکز ہو، تمام تر ریاضتوں کا مرکز ہو، تمام تر عبادتوں کا مرکز ہو، وہ بی بی جو تمام تر عظمتوں کا مرکز ہو، وہ بی بی جو تمام تر عصمتوں کا مرکز ہو، عصمتوں کا مرکز ہو۔ یہ کوئی کتابت کا جملہ نہیں، تقریر چمکانے کے لیے جملہ نہیں کہا، وہ بھی جو عصمتوں کا مرکز ہو۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا پتلا گوندا اور کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں جھک جانا۔ اللہ نے آدم میں روح پھونکی، سب سجدے میں گر گئے، عصمتوں کا مرکز، سب سجدے میں جھک گئے۔ ایک سر اٹھارا، اللہ نے کہا اچھا تو سجدہ نہیں کرے گا؟ اللہ کا حکم نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ کا حق غصب کرتا ہے۔ شیطان اگر اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ کا حق غصب کر رہا۔ اللہ نے کہا اچھا تو سجدہ نہیں کرے گا آدم، چل ہماری بزم سے نکل جا۔ اللہ نے شیطان کو اپنی بزم سے نکال دیا۔ آدم میں روح بھوکی گئی۔ آدم کی جیسے ہی آنکھیں کھلی، آدم نے 5 انوار دیکھے۔ آدم نے کہا پروردگار یہ 5 انوار کون ہیں؟ اللہ نے کہا ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے اور ہم ان کا تعارف کریں۔ اللہ نے کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ عصمتوں کا مرکز۔ بات آگے بڑھی، انبیاء کے ادوار بڑھتے گا، ابراہیم کی باری آئی۔ اللہ نے ابراہیم کو ملکوت کی سیر کرائی۔ قرآن میں ہے اللہ نے ابراہیم کو ملکوت کی سیر کرائی۔ ملکوت کیا ہے؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، جہاں سے پوری کائنات کا نظام کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو ملکوت کی سیر کرائی۔ ابراہیم نے ملکوت پر 5 انوار دیکھے۔ ابراہیم نے پوچھا پروردگار یہ 5 انوار کون ہیں؟ اللہ نے کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے۔ آدم سے بھی یہی کہا، ابراہیم سے بھی یہی کہا۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ 5 چادر میں جمع ہوئے اور جبریل آئے، کہا پروردگار یہ 5 چادر میں کون ہے؟ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے جبریل، آدم کا پوچھنا تو بنتا تھا، پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، ابراہیم کا پوچھنا بھی بنتا تھا، پہلی مرتبہ 5 کو دیکھا تھا، یہ تم تو روز وہی لے کے آتے ہو، تم تو روز انہیں دیکھتے ہو، تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ 5 کون ہے؟ بلکہ تم جب بھی آتے ہو تو کہتے ہو دل ہمیں کھینچ کے لایا ہے تیری چوکھٹ پر اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ سجدہ کر لیں۔ بلکہ
جبریل ان کے بعد میں جب گفتگو کریں زہرا کا نام لینے سے پہلے وضو کریں. تو اے جبریل تم تو ان سے بخوبی واقف ہو, تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ 5 عنوان کون ہے؟ جبریل نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا میں نے کیوں پوچھا. جیسے ہی کہا کہ پروردگار چادر میں یہ 5 کون ہے, تو اب تک کہہ رہا تھا میں محمود یہ محمد, میں اعلیٰ یہ علی, اور اب کہہ رہا ہے فاطمہ تو ابو حامد یہ فاطمہ ہے, ان کے بابا ہیں, ان کا شوہر ہے, ان کے بچے ہیں. پروردگار جب آدم نے پوچھا تو تو نے اپنے سے تعارف کرایا, جب ابراہیم نے پوچھا تو تو نے اپنے سے تعارف کرایا, اب یہاں جب عصمت جمع ہوئی تو مرکزیت زہرا کو کیوں دے دی؟ تو جواب شاید یہی آئے کہ عرش پر شیطان نے میرا حق کھایا تھا تو میں نے اپنے سے تعارف کرایا, زمین پر شیطان نے زہرا کا زمین پر شیطان نے زہرا کا حق کھایا تھا, میں نے زہرا کا تعارف کیا. تو عصمتوں کا مرکز, طہارتوں کا مرکز, شجاعتوں کا مرکز, عبادتوں کا مرکز, اور ایسی بیوی جب سجدے میں جائے اللہ اکبر تو یہ زہرا سجدے میں نہیں ہے, عرش سجدے میں ہے, کرسی سجدے میں ہے, فلک سجدے میں ہے, زمین سجدے میں ہے, تارے سجدے میں ہے, چاند سجدے میں ہے, سورج سجدے میں ہے, فرش سجدے میں ہے, سمندر سجدے میں ہے, پانی سجدے میں ہے, دریا سجدے میں ہے, ہر مخلوق کائنات کی سجدے میں ہے, لوح, کرسی, عرش, سدرہ اور دنا سجدے میں ہے. سب یہ سجدے میں ہے کیونکہ فاطمہ سجدے میں ہے. سب یہ سجدے میں ہے کیونکہ فاطمہ سجدے میں ہے. کیا بات ہو رہی تھی کہ تمام انبیاء مصطفیٰ کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں. کیوں اٹھ رہے ہیں بھائی؟ مصطفیٰ کی تعظیم میں اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہیں. یہ محمد زہرا کی تعظیم میں کیوں اٹھ رہے ہیں بھائی؟ یہ تو بیٹی ہے, بیٹی باپ سے افضل ہو نہیں سکتی, تو پروردگار یہ مصطفیٰ زہرا کی تعظیم میں کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تو پروردگار یہی کہے گا تمہاری یہ اوقات ہی نہیں کہ میں تم سے بات کروں, جاؤ جا کے محمد سے پوچھو, چلو دستے ادب جوڑ کر یا رسول اللہ بیٹی باپ سے افضل ہو نہیں سکتی تو آپ زہرا کی تعظیم میں کیوں اٹھ رہے ہیں؟ جواب یہی آئے گا کیا تم نے اسی مسجد نبوی کے منبر سے مجھ سے نہیں سنا کہ یہ زہرا نہیں, ارے یہ بیٹی نہیں ہے, ام ابیہ, یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے, یہ زہرا اپنے باپ کی بھی ماں ہے. ہائے ہائے, اور جب نتیجے کی باری آئی تو آپ ہلکے ہو گئے. تو محمد نے, مصطفیٰ نے خدا کی مرضی سے زہرا کی فضیلتوں کو جب مجتمع کیا, جب مشترک کیا تو کہا یہ ماں ہے, یہ میری بھی ماں ہے. ارے رسول اللہ نے بتایا دنیا کی سب سے بڑی فضیلت مامتا ہے, یہاں تک کہ خدا نے کہا کہ جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو سمجھ لو 70 ماؤں جیسی محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے زہرا کی تمام فضیلتوں کو مامتا میں جمع کر کے کہا یہ ام ابیہ ہے, یعنی دنیا کی سب سے بڑی فضیلت ماں ہونا ہے اور زہرا کی سب سے بڑی فضیلت ام ابیہ ہونا ہے. تو سوچو جو زہرا کی ماں ہو اس خدیجہ کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جو زہرا کی بھی ماں ہے, کہ جو زہرا کی بھی ماں ہے اس خدیجہ کا کیا مرتبہ ہوگا بھائی؟ جملہ آیا ذہن میں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے حوالے کر دوں کہ کون ہے خدیجہ؟ ام ابیہ کی ماں ہے خدیجہ, ملکۃ العرب, بی بی ام المومنین. ایک لطف آ رہا ہے ام المومنین کہنے میں. ام المومنین تو اور بھی تھی مگر ام المومنین اور ام المومنین میں فرق یہ ہے, اتنا ہی فرق ہے جتنا رضی اللہ اور علیہ السلام کی فرق ہوتا ہے. رسول ہرا میں بیٹھے تھے اور خدیجہ کھانا لے جا رہی تھی تو جبریل آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا بات کو پہ درود و سلام کیا اللہ کہتا ہے جب خدیجہ آئے تو میرا سلام کہیے گا. ارے ام المومنین کا رضی اللہ ہونا اور ہے اور علیہ السلام ہونا. سلام اللہ علیہ بلندر صلوات.
کون ہے؟ زہرا کی ماں ہے، زہرا کی ماں ہے، زہرا کی ماں ہے۔ تمام مسلمانوں کی جنت سرداران جنا کے پاؤں کے نیچے، حسنین کی جنت زہرا کے پاؤں کے نیچے، اور زہرا کی جنت خدیجہ کے خدیجہ کی جنت، زہرا کی جنت خدیجہ کے قدموں میں۔ ظاہر ہے کہ ماں ہے زہرا کی۔ تو گفتگو شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے دین پر احسان کیا۔ زہرا کی فضیلتیں جب پڑھی تو اللہ نے کہا کہ زہرا امت اللہ ہے، میری کنیز خاص ہے۔ تو جب بیٹی کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کنیز خاص ہے تو ماں کو کیا کہے گا؟ بیٹی اللہ کی کنیز خاص ہے تو ماں کیا ہوگی؟ اب دیکھنا پڑے گا کہ خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے، خدیجہ کون ہے؟ زہرا تو اللہ کی کنیز خاص ہے، خدیجہ کا مرتبہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ عالم اہل سنت علامہ جلوی نے کہا کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ذات محمد عین ذات خدا، خدا کی کوئی مثال نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں، کوئی خدا کے جیسا نہیں۔ اور عالم اہل سنت علامہ جلوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے، بالکل خدا کی ذات۔ سوال ہوا کہ بھائی آپ نے کیا کہہ دیا، کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا دلیل ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے رسول یہ پتھر تم نے نہیں مارے، ہم نے مارے، ہمارا میتا۔ ابو طالب بھی عین ذات خدا ہو گئی۔ تو بات یہاں رکی نہیں، اللہ نے کہا اے رسول ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی بنا دیا، ہم نے تمہیں دولت دے دی، دولت دے رہی تھی خدیجہ، اللہ نے کہا ہم نے دی، تو گویا خدیجہ کی ذات بھی خدیجہ بھی عین ذات خدا ہو گئی۔ ذات خدیجہ بھی عالم اہل سنت کے علم کی روشنی میں عین ذات خدا ہو گئی۔ تو ان دو ہستیوں نے خدا کے دین پر احسان کیا۔ ابو طالب نے اپنی آل دے دی، خدیجہ نے اپنا مال دے دیا۔ تو امت کے دلوں میں کینے نے پرورش پائی، اور وہ کینے کا بوٹا جب بڑھ کر شجر بن گیا تو اللہ نے کہا یہ وہ شجرہ خبیثہ ہے کہ جو آل محمد کے خلاف ہمیشہ ہر دور میں آواز اٹھائے گا۔ تو اب دو محسن ہیں اسلام کے، ایک ہے ابو طالب، ایک ہے خدیجہ، ایک ہے ابو طالب محسن اسلام، ایک محسنہ اسلام ہے خدیجہ۔ تو ابو طالب کا بدلہ علی سے لیا گیا اور خدیجہ کا بدلہ زہرا سے لیا گیا۔ امت نے ابو طالب کا بدلہ علی سے لیا اور خدیجہ کا بدلہ زہرا سے لیا، گو کہ خدیجہ پر بھی ظلم۔ جب بیٹی پر کچھ مصیبت گزرتی ہے تو بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے زہرا کو ماں کی تربت بھی میسر نہ تھی، میں کہوں گا زینب کہ زہرا جب آپ پر مصیبت گزری تو آپ نے زہرا کی قبر پر کہی خدیجہ کی قبر میسر نہ تھی، خدیجہ کی قبر میسر نہ تھی۔ ابو طالب اور خدیجہ کی دشمنی جب اور نسلوں تک آئی تو ایسے خدیجہ اور ابو طالب کی دشمنی آئی کہ ابو طالب کی دشمنی میں حسین کو 3 دن کا خدیجہ کی دشمنی میں ارے زینب کی مارے گئے۔ یہ وہی ابو طالب کی دشمنی ہے، یہ اسی خدیجہ کی دشمنی ہے۔ ہاں زینب نے تماچے بھی کھائے، گوشوارے بھی چھنوائے، خود بیٹی چھنوائے۔ زینب لوٹ کر مدینے آ گئی مگر کسی سے کچھ نہ کہا۔ نانا کی قبر پر گئی زینب اور نانا کی قبر پر جا کر کہا نانا حسین مارا گیا، عباس مارا گیا، قاسم مارا گیا۔ زینب نے اپنی کوئی مصیبت بیان نہ کی کیونکہ جو بیٹی پر گزرتی ہے وہ بیٹی ماں سے کہتی ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ چادر ہٹائی، اپنے
مرتبہ بڑا موٹا نکالا اور کہا نانا پیچھے پیچھے آئی تقریر کا آخری جملہ فضا پیچھے پیچھے آئی زینب نے خود کو زینب کی تربت پر پہنچایا زینب نے خود کو آگی تربت پر پہنچایا اور جا کر خود کو زہرا کی تربت پر اٹھا کر کہا اماں میں لٹ گئی اماں